الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد دو عظیم شخصیتوں کی آمد کی بشارت دی ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سیدنا مہدی آئیں گے۔ اس کے متعلق کنز العمال میں ایک روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی جس کے اول میں ہوں، انا فی اولیہا، اور اس کے آخر میں سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، وعیسیٰ ابن مریم فی آخرہا، اور درمیان میں سیدنا مہدی ہوں گے، والمہدی فی اوسطہا۔ اور متعدد احادیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مہدی کے متعلق تفصیلات وضاحت کے ساتھ مروی ہیں، جن کی روشنی میں امت مسلمہ کے لیے حقیقی حضرت عیسیٰ اور حقیقی سیدنا مہدی کو پہچان کر جھوٹے مدعیان کی شناخت کرنا آسان ہے۔ لیکن اس کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملعون شکیل بن حنیف نامی ایک شخص نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی بھی ہے اور مسیح بھی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ بھی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس کسی بدبخت نے مہدیت کا دعویٰ کیا ہے اس نے مسیحیت کا بھی ضرور دعویٰ کیا ہے۔ یہی حال ملعون شکیل بن حنیف کا بھی ہے۔ پہلے کہتا تھا کہ میں مہدی ہوں، اب مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے ماننے والے ان احادیث صحیحہ متواترہ کو جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے بارے میں مروی ہے، ان تمام روایات کو شکیل بن حنیف پر فٹ کر کے چسپاں کر کے لوگوں میں اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ یہی شخص مسیح موعود بھی ہے اور حضرت مہدی بھی ہے۔ اس بدبخت کا پورا نام تو شکیل بن حنیف ہے، اور پیدائشی وطن اس کا ضلع دربھنگہ بہار میں عثمان پور رتن پورہ نامی گاؤں میں 1968 میں پیدا ہوا۔ ایک کالج میں پڑھتا تھا اور پڑھائی کے دوران ہی اس فتنے کا شکار ہو گیا اور پڑھائی چھوڑ دی۔ وہ خود لکھتا ہے کہ میں 1991 میں اپنے شہر دربھنگہ کے ایک اسٹوڈنٹ کالج میں رہ کر پڑھائی کرتا تھا، اور ایک شام عشاء سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر دین کی ذمہ داری کو سونپا گیا، پر مجھے اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس کام میں لگنا پڑا۔ اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اس کی گمراہی کا بنیادی سبب دینی علوم سے ناواقفیت ہے، اور جس شخص کی زندگی کالج میں گزری ہو اس میں کتنی دینداری ہوگی ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ مزید برآں گھریلو ماحول میں بھی دینداری نہیں تھی۔ خود لکھتا ہے کہ میرے والد نے جب میری حالت بدلی ہوئی دیکھی تو پہلے دنیاوی کاموں کی طرف متوجہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن جب میں باز نہیں آیا تو مجھے ستانا شروع کر دیا۔ جس کی زندگی دیندار ماحول میں نہ گزری ہو، گھر میں بھی دینداری کی کوئی جگہ نہ ہو اور دینداری کی جگہ دنیا داری ہو، وہاں کسی شخص کا مہدیت و مسیحیت کا دعویٰ کرنا صرف کذاب ہی نہیں بلکہ کسی باطل اور خفیہ طاقتوں کا اعلی کار ہو سکتا ہے۔ وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے اپنے مشن میں کام کرنے کے لیے 9 ستمبر 1991 میں دہلی آیا اور محلہ نبی کریم میں رہنے لگا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کام کی ابتدا کیسے کروں، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ تبلیغی جماعت سے جڑے عوام کو صحیح احادیث کا علم کم ہوتا ہے، اس لیے میں تبلیغ میں لگ گیا اور 1996 میں لکشمی نگر میں آ کر رہنے لگا، یہ بھی دہلی میں ہی ہے، اور لوگوں میں یہ بات کثرت سے مشہور کر دی کہ 2002 میں تبلیغ کا نہج اور طریقہ اللہ کی طرف سے بدل جائے گا، دوسرا طریقہ آئے گا۔ اس کے لیے کثیر تعداد میں لوگ تیار ہو گئے، اور 2002 کے دسمبر کے شروع ہی میں نے تبلیغ کی جماعت کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ میں اپنی نہج پر کام کر رہا تھا۔ بالآخر 27 مئی 2003 میں بڑی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد لوگوں نے میرے خلاف بڑے ہنگامے کیے۔ بالآخر مجھے وہاں سے نکلنا پڑا اور اسی رات میں بہار روانہ ہو گیا۔ 10 مہینے بہار رہنے کے بعد 2004 میں پھر دہلی آیا
اور لکشمی نگر میں دوسری جگہ رہا، لیکن اب بھی اس کے لیے دہلی کی سرزمین تنگ ہی رہی اور جیسی چاہے ویسی کامیابی نہیں ملی تو اورنگ آباد مہاراشٹر کا علاقہ اس نے منتخب کیا، اور اس وقت اس فتنے کا سب سے بڑا مرکز یہی اورنگ آباد مہاراشٹر ہے، اور یہاں اس نے ایک مہدی نگر کے نام سے ایک گاؤں بھی آباد کیا ہے، جہاں صرف اس کے ماننے والوں کو ہی رہنے دیتا ہے، دوسرے کسی کو رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس فتنے سے جڑے لوگ پہلے تبلیغی جماعت سے جڑتے ہیں اور تبلیغی جماعت سے جڑے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ یہ فتنہ دہلی، کرناٹک، یو پی، مہاراشٹر سمیت کئی صوبوں میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے کئی دعوے ہیں، لیکن دو دعوے انتہائی خطرناک اور اہم ہیں۔ پہلا دعویٰ تو اس کا مہدیت کیا ہے، یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ کہ شکیل بن حنیف سیدنا مہدی ہے، اور دوسرا دعویٰ ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ مسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ ہے۔ ان دونوں دعووں کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم اگلی بار کریں گے۔ اس فتنے کے متعلق وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو بھی آگاہ کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کے دونوں دعووں کو آپ پوسٹ مارٹم کریں گے اور